کیا کبھی ایک غریب بچی کی آنکھوں میں چھپا درد کسی امیر اور مغرور انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ ایک ایسی لڑکی جسے سب نے حقیر سمجھا، ایک دن وہی سب کے ہوش اڑانے والی بن گئی، اور جن لوگوں نے اسے دھکے دے کر اسکول سے نکالا تھا، وہی لوگ برسوں بعد اس کے سامنے نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ صرف ایک لڑکی کی کامیابی کی کہانی نہیں، بلکہ غرور کے ٹوٹنے اور وقت کے ساتھ انصاف کی ایسی داستان ہے جو دل ہلا کر رکھ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سدرا تھا اور میں شہر کے سب سے پرانے گورنمنٹ گرلز اسکول میں سینئر ٹیچر تھی۔ میری عمر تقریباً 45 سال تھی، اور میں ہمیشہ اپنے عہدے اور اپنے سخت طبیعت پر فخر کرتی تھی۔ اسکول میں ہر کوئی مجھ سے ڈرتا تھا کیونکہ میری زبان بہت تلخ تھی، اور میں غریب بچوں کو خاص طور پر حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ مجھے لگتا کہ غریب لوگ صرف دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، تعلیم ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ انہی دنوں میری نوکرانی شمیم اپنی 12 سال بیٹی ہنا کو لے کر میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی امید تھی اور ہاتھ میں پرانی فائل تھی۔ اس نے بہت عاجزی سے کہا، میڈم، میری بیٹی پڑھنے میں بہت تیز ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کا داخلہ اس اسکول میں ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک نظر اس بچی کو دیکھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد تھا۔ مجھے وہ اعتماد برداشت نہ ہوا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ اسکول کسی نوکرانی کی بیٹی کے لیے نہیں ہے، یہاں بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ لیکن شمیم ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہی اور کہتی رہی کہ ایک موقع دے دیں۔ آخر کار میں نے اسے ٹیسٹ دینے کی اجازت دے دی، مگر میرے دل میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے پاس نہیں ہونے دینا۔ ٹیسٹ والے دن ہنا پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی رہی، اور حیرت انگیز طور پر اس نے تمام سوالات بہت اچھے حل کیے۔ جب میں نے اس کی کاپی دیکھی تو ایک لمحے کے لیے میں خود حیران رہ گئی، مگر پھر میرے اندر کا غرور جاگ اٹھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے نمبر کم کیے اور اسے فیل کر دیا۔ جب وہ رزلٹ لینے آئی تو اس کی ماں کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر ہنا خاموش کھڑی رہی۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری اوقات نہیں کہ اس اسکول میں پڑھ سکو، جا کر اپنی ماں کے ساتھ لوگوں کے برتن دھو۔ یہ سنتے ہی شمیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ہنا خاموش رہی۔ وہ مڑی اور چند قدم چلنے کے بعد رک گئی، پھر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایک دن آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گی۔ میں زور سے ہنس پڑی اور پوری اسٹاف روم میں سب کے سامنے اس کا مذاق اڑایا۔ اس دن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وقت میرے لیے کیسا فیصلہ لے چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد شمیم نے وہ نوکری چھوڑ دی اور ماں بیٹی اس علاقے سے چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، مگر کبھی کبھی وہ لڑکی مجھے یاد آتی تو میں خود پر ہنستی کہ ایک نوکرانی کی بیٹی آخر کیا بن سکتی ہے۔ دوسری طرف ہنا کی زندگی مسلسل آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بامشکل گھر چلاتی تھی۔ کئی دن ایسے آتے جب ان کے گھر چولہا نہ جلتا، مگر ہنا نے ہار نہیں مانی۔ وہ سرکاری لائبریری میں جا کر گھنٹوں پڑھتی رہتی، راتوں کو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھتی، اور اپنی ماں سے وعدہ کرتی کہ ایک دن وہ اتنی بڑی افسر بنے گی کہ کوئی غریب بچی تعلیم سے محروم نہیں رہے گی۔ شمیم اپنی بیٹی کی باتیں سن کر رو پڑتی، مگر ہنا کے حوصلے ہر دن مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن محلے کے ایک بزرگ استاد نے اسے دیکھا اور اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر اسے مفت پڑھانا شروع کر دیا۔ ہنا نے دن رات محنت کی اور بورڈ کے امتحان میں پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اس دن پورے محلے میں خوشی منائی گئی، مگر ہنا کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ زخم ابھی بھی تازہ تھا۔
جو میں نے اسے دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ایک عورت نے صرف اس کی غربت کی وجہ سے اس کے خواب توڑنے کی کوشش کی تھی، اور اسی زخم نے اسے آگے بڑھنے کی طاقت دی۔ کئی سال گزر چکے تھے اور میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ میرا غرور بھی بڑھتا جا رہا تھا، مگر اندر سے میں عجیب بے سکونی محسوس کرنے لگی تھی۔ اسکول میں نئی نسل کے بچے مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے، کیونکہ میری سختی اب ظلم میں بدل چکی تھی۔ ایک دن اچانک پورے اسکول میں ہلچل مچ گئی۔ خبر ملی کہ ضلع کی نئی ڈسٹرکٹ گورنر آج ہمارے اسکول کا دورہ کریں گی۔ پرنسپل نے تمام اسٹاف کو سختی سے ہدایت دی کہ سب کچھ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ نئی افسر بہت ایماندار اور سخت مزاج ہیں۔ میں بھی اس دن خاص تیاری کے ساتھ اسکول پہنچی۔ نئی ساڑی پہنی، قیمتی پرفیوم لگایا اور VIP روم میں کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ میرے دل میں عجیب سا فخر تھا کہ اتنی بڑی افسر آج ہمارے اسکول آ رہی ہیں۔ چند لمحوں بعد باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ پورا اسکول خاموش ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور جیسے ہی وہ خاتون اندر داخل ہوئیں، میرا جسم ساخت ہو گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ میرے سامنے وہی ہنا کھڑی تھی، مگر آج اس کے لباس میں وقار تھا، اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا، اور پورا عملہ اس کے احترام میں کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں ملیں اور مجھے لگا جیسے برسوں پرانا ہر لفظ میرے کانوں میں دوبارہ گونج رہا ہو۔ تمہاری اوقات نہیں کہ اس اسکول میں پڑھ سکو۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر ہنا کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ اس نے سب کے سامنے میرا نام لیا اور کہا، میڈم، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے بمشکل ہاں میں سر ہلایا۔ پورا حال خاموش تھا۔ پھر ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہی لڑکی ہوں جسے آپ نے صرف غربت کی وجہ سے اس اسکول سے نکال دیا تھا۔ آج میں اسی ضلع کی گورنر ہوں، اور آج میں یہاں ایک اعلان کرنے آئی ہوں۔ اس نے مائک سنبھالا اور کہا، اس ضلع کے کسی بھی غریب بچے کو اب تعلیم سے محروم نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ قابلیت کپڑوں یا دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں ایسا اعتماد تھا کہ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ ہنا نے مجھے ذلیل نہیں کیا، اس نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ وہ میرے قریب آئی اور دھیمی آواز میں کہا، اگر اس دن آپ مجھے دھکا نہ دیتی تو شاید میں اتنی مضبوط نہ بنتی۔ اس کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی، کیونکہ میں پہلی بار اپنی حقیقت دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے زندگی بھر کتنے بچوں کے خواب توڑے ہوں گے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد سب لوگ ہنا کے گرد جمع تھے، مگر میں ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی ساری زندگی گھوم رہی تھی۔ مجھے اپنی ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو میں نے غریب بچوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہی تھی، اور آج وہی غریب بچی مجھ سے کہیں زیادہ عزت اور مقام رکھتی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنے غرور پر شرمندگی محسوس ہوئی، اور پہلی بار میں نے سمجھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کی دولت۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی مکمل بدل گئی۔ میں کئی راتیں سو نہ سکیں، ہر وقت ہنا کی باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہتیں، اور مجھے اپنے کیے پر شدید ندامت ہونے لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر خود کبھی بڑا نہیں بن سکتا۔ چند دن بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہنا سے معافی مانگوں گی۔ میں اس کے دفتر گئی، جہاں لمبی قطاریں لگی تھیں۔ لوگ اس کی ایمانداری اور انصاف کی تعریفیں کر رہے تھے۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فوراً احترام سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے رویے میں آج بھی عاجزی تھی، حالانکہ اب وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ ہنا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میڈم،
اگر میں دل میں نفرت رکھتی تو آج یہاں تک کبھی نہ پہنچ سکتی۔ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اصل عظمت طاقت یا عہدے میں نہیں بلکہ دل کی بڑائی میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہنا نے پورے ضلع میں غریب بچوں کے لیے نئے اسکول بنوائے، ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم دی اور ہر جگہ یہ اعلان کیا کہ کسی بچے کا خواب اس کی غربت کی وجہ سے نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ لوگ اسے محبت اور عزت سے دیکھتے تھے، جبکہ میں اپنی باقی زندگی اپنے ماضی کی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتی رہی۔ مگر ایک سکون تھا کہ شاید میری توبہ قبول ہو گئی تھی، کیونکہ جس لڑکی کو میں نے کبھی کمتر سمجھتا تھا اس نے مجھے انسانیت کا اصل مطلب سکھا دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اس کہانی کو مثال کے طور پر سنانے لگے کہ کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور کبھی کبھی جنہیں ہم مٹی سمجھتے ہیں وہی ایک دن ستاروں سے بھی زیادہ روشن نکلتے ہیں۔